نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد صدر محفل حضرت علامہ قاری محمد ایوب اعظمی صاحب، برادر عزیز حضرت صاحبزادہ سید نوید حسین شاہ صاحب کاظمی، عزیزم محمد ارسلان حیدر، میزبان محفل حاجی خان وارث ملک صاحب اور برادر عزیز ظفر اقبال صاحب، اللہ رب العزت کے احسان عظیم، اس کی توفیق خاص سے اس خاص محفل میں حاضر ہوئے. میں سردیوں کی اس یخ بستہ رات میں محض آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو سننے کے لیے مل بیٹھنے پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرین محترم، وقت کا دامن تنگ ہے، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور ویسے بھی جس کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں اور جس منزل پہ آپ جانے کے لیے آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، وہ منزل جب سامنے آ جائے اور درمیان میں کوئی پردہ کھڑا کر دے تو وہ اچھا نہیں لگتا. تو میں کم از کم وہ پردہ نہیں بننا چاہتا. آپ کے اور شاہ صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، لیکن بات چونکہ ذکر مصطفیٰ کی ہے، ذکر مصطفیٰ نثر میں ہو یا نظم میں ہو، ذکر ذکر ہوتا ہے. اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے محبوب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. اب کتنا بلند کر دیا، یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، اضافت ہے. اب آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، ارسلان بھائی سٹیج پہ بیٹھے ہیں، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، تو یہ آپ سے اونچے بیٹھے ہیں، میں آپ سب سے کم تر ہوں لیکن اونچی جگہ بیٹھا ہوں. لیکن اللہ نے جب اپنے محبوب کے ذکر کی بلندی کی بات کی تو فرمایا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. کتنا بلند کر دیا ہے؟ فرمایا بلندی کا جو تصور کیا جا سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بلند کر دیا. تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: اتانی جبریل علیہ السلام. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی نا تو میرے پاس جبریل امین آئے اور آ کے پوچھنے لگے. اللہ رب العزت پوچھتا ہے: اتدری کیف رفعت ذکرک. میرے محبوب، کیا آپ جانتے ہیں ہم نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا: اللہ عالم، میرا رب بہتر جانتا ہے. تو جبریل امین نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر ایسے بلند کر دیا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معیا،
اب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. کلمے میں میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا، اذان میں میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا، نماز میں میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا. میرے محبوب جو تیرا ذکر نہیں کرے گا مجھے اپنا ذکر بھی قبول نہیں ہے. اب ذکر کو علماء کرام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ذکر مصطفیٰ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ذوق آپ کا شاہ جی پورا کریں گے، ذوق شاہ جی نے پورا کرنا ہے. میں آپ کی تربیت کے لیے چند بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ذکر کے کتنے حصے ہیں؟ 3. ایک ہے شمائل، دوسرے ہیں فضائل، اور تیسرا حصہ ہے خصائل. سبحان اللہ. شمائل میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کا ذکر ہے، اور فضائل میرے آقا کے فضل و کمال کی بات ہے، اور خصائل میرے آقا کے خلق و خصال کی بات ہے. اب تینوں اتنی وسعت رکھتے ہیں کہ اس کے لیے زندگیاں گزر جائیں تو حق ادا نہیں ہوتا. میں اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، جب ہم شمائل کی بات کرتے ہیں تو آئیں سب سے پہلے میرے آقا کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جب آقا اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو آقا کیسے تھے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اذا نظرت الیہ فہو کالقمر لیلۃ البدر. لوگوں، جب میں نے اپنے شہزادے کو پہلی بار دیکھا تو میرا شہزادہ 14ویں کے چاند کی طرح حسین تھا، 14ویں کے چاند کی طرح حسین تھا. اور ریحہ یصفح کالمسک الازفر، اور میرے آقا کے بدن سے جو خوشبو پھوٹ رہی تھی وہ کستوری سے بھی کہیں بہتر. سبحان اللہ. کیا ہوگا پھر سیدہ حلیمہ میرے آقا کی رضائی اماں حضرت حلیمہ سے پوچھتے ہیں. آپ فرماتی ہیں جب میں مکہ مکرمہ پہنچی، بچے سارے دائیاں لے گئی، مجھے مایوسی ہوئی. کسی نے بتایا کہ حضرت عبد المطلب کے گھر ایک یتیم بچہ ہے. تو میرے شوہر حارث نے کہا حلیمہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اسی یتیم کو لے لیتے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں جب حضور علیہ السلام کے در اقدس پہ داخل ہوئی تو آپ ایک سبز رومال میں لپٹے ہوئے تھے، آپ کی چشمان مبارک بند تھیں. میں جب قریب گئی تو آقا نے چشمان مقدس کھولی. اب لوگوں نے کہا کہ دائیوں نے امیروں کے بچے اٹھا لیے اور کسی نے محمد مصطفیٰ کو یتیم سمجھ کے اٹھایا نہیں. لوگوں وہ دائیوں نے نہیں اٹھایا کہ ان کی کیا مجال تھی. ارے میرے مصطفیٰ آنکھیں بند کر کے انتظار کر رہے تھے میری اماں حلیمہ آئے گی تو میں اس کے ساتھ جاؤں گا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے اٹھا لیا، گود میں لے کے میں حرم کعبہ آئی کہ چلو کعبۃ اللہ کا طواف کر لوں. آپ فرماتی ہیں وہ جو دائیاں مجھ سے پہلے آئی تھی وہ طواف کر رہی تھی، ان کے 6 چکر ہو چکے تھے، آخری چکر رہتا تھا. میں طواف میں شامل ہو گئی. میں طواف کر رہی تھی، طواف جب مکمل کر رہی، میرا طواف مکمل ہونے لگا، وہ دائیاں کہنے لگی
جب آپ آئی تھی تو ہم 6 چکر مکمل کر چکے تھیں، آپ کا طواف پورا ہو گیا ہے اور ہمارا طواف بھی پورا نہیں ہوا۔ امام زرقانی فرماتے ہیں وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دائیاں کعبے کا طواف کر رہی تھی، اور جب حلیمہ سعدیہ میرے مصطفیٰ کو لے آئی تو کعبہ میرے مصطفیٰ کا طواف کر رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب میں اپنے شہزادے کو لے کر اپنے قبیلے پہنچی نا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے الفاظ ہیں، لما دخلت بہی منزلی، جب میں اپنے ہاشمی بیٹے کو لے کر اپنے گھر داخل ہوئی، لم جب منزل من منازل بنو سعد الا شممنا ریح کالمسک فردا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے بچے کو لے کر گھر پہنچی تو بنو سعد قبیلے میں گھروں میں سے کوئی ایسا گھر نہیں رہا تھا جو کستوری کی طرح خوشبو سے مہک نہ رہا ہو۔ سارا قبیلہ خوشبو سے مہک رہا، سارا قبیلہ۔ پھر فرماتی ہے رات ہو گئی، جب صبح ہوئی تو قبیلہ بنو سعد کے لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے حلیمہ تیرے گھر کی حالت تو یہ تھی کہ تیرے گھر چراغ جلانے کو کبھی تیل نہیں دے رہے، اب تو راتوں رات اتنی امیر ہو گئی کہ تیری کٹیا میں ساری رات چراغ جلتا رہا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا قبیلے والوں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، واللہ ما اوقد نارا ولکنہ نور محمد، مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے نہ کوئی چراغ جلایا ہے نہ کوئی آگ جلائی ہے، یہ جو رات بھر روشنی تم دیکھتے رہے ہو ولکنہ نور محمد، یہ تو میرے مصطفیٰ کا نور تھا، یہ تو میرے مصطفیٰ کے نور کی روشنی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کانا عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریح کالمسک، کہ میرے مصطفیٰ کریم کا پسینہ جو تھا وہ کستوری تھا، خوشبو کی طرح مہکتا تھا۔ اور فرماتے ہیں بے ابی و امی لم ارى قبلہ ولا بعدہ احدا مثلا، فرماتے ہیں میرے ماں باپ قربان جائے اللہ کی قسم میں نے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا ہے نہ آپ کے بعد دیکھا ہے۔ میرا مصطفیٰ ایسا حسین ہے، نہ آپ سے پہلے آپ جیسا کوئی ہوا نہ آپ کے بعد آپ جیسا کوئی ہوا۔ پھر سیدنا حیدر کرار فرماتے ہیں، یہاں شاہ جی قبلہ فرما رہے تھے جب میرے مصطفیٰ کے بھائی کی بات ہو رہی تھی تو ذوق کی بات آ گئی، شاہ جی فرما رہے تھے کہ حدیث پاک ہے، بالکل حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی، ایک مہاجر کو اٹھایا، اے مہاجر تو فلاں انصاری کا بھائی ہے، اے فلاں انصاری تو فلاں مہاجر کا بھائی ہے، سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اس دوران فجاء علی حیدر کرار آئے، فیطلع عیناہ، میرے حیدر کرار کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی۔ میرے آقا نے پوچھا علی کیوں روتے ہو؟ عرض کی اخیدہ اصحابک بینہم، آقا آپ نے اپنے صحابہ کو ہر ایک کو ایک ایک کا بھائی بنا دیا، ولم تواخ بینی و بینہم، آقا آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو میرے آقا نے فرمایا علی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا جس کو بھی بھائی بنایا ہے ان کی اخوت دنیا تک ہے، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ یا رسول اللہ حق چاہیے یا علی ذکر مصطفیٰ زندہ باد، وہ ہے ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ وہ حیدر کرار فرماتے ہیں کہ کانا عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہ
فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم کا جو پسینہ تھا وہ آپ کے چہرے انور پر یوں ٹپکتا تھا جیسے موتی چمکتے ہیں، موتیوں کی طرح چمکتا تھا، موتیوں کی طرح چمکتا تھا. اور ریحہ اطیب من المسک الفضہ، اور اس کی جو خوشبو تھی وہ کستوری بھی زیادہ خوشبودار. پھر حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا، میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے اور اسے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں. میرے آقا نے فرمایا کل آنا، ایک شیشی لے آنا اور چھوٹی سی لکڑی لے آنا. وہ آ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمیوں کے دن تھے، اپنے بازو مبارک سے پسینے کے قطرے لیے اور اس بوتل میں نچوڑے یہاں تک کہ وہ بوتل بھر گئی. میرے آقا نے فرمایا جا لے جا، اپنی بیٹی کو دے دے، اس سے قطرے نکال کے خوشبو لگایا کر. وہ گھر لے گیا، اس بیٹی نے وہ خوشبو استعمال کی. مدینہ منورہ میں، پورے مدینے میں اس کی خوشبو اتنی پھیلی، فَسَمُّوهُ بَيْتَ الْمُطَيِّبِينَ، اس پورے گھر کا نام ہی خوشبو والا گھرانہ ہو گیا. جس گھر میں میرے مصطفیٰ کریم کا پسینہ چلا گیا وہ گھرانہ ہی خوشبو والا ہو گیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کی طرف اگر جائیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل، آپ کے حسن و جمال کی باتیں، آپ کی بصارت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو نماز پڑھتے ہوئے فرماتے لوگوں حل ترون قبلتی ہا ہونا، اے میرے غلاموں جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو تم سمجھتے ہو کہ میں قبلے کی طرف دیکھ رہا ہوں. فرمایا واللہ ما یخفا خشوعکم ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم. فرمایا مجھے اللہ کی قسم نہ تمہارے سجدے مجھ سے چھپے ہوئے ہیں نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہوئے ہیں. فرمایا انی لاراکم من وراء ظہری. فرمایا مجھے اللہ کی قسم میں تمہیں پیچھے پشت پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھ رہا ہوں. یہ میرے مصطفیٰ کی نظر کا کمال ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیین. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سامنے کے دانت تھے نا، ثنایا، ان کے درمیان ہلکا سا فاصلہ تھا. پنجابی کیا ہے وچ، ہلکا سا ایک فاصلہ تھا. اور فرمایا اذا تکلم اوریا کن نور یخرج بین ثنایا. فرمایا جب میرے مصطفیٰ گفتگو فرماتے تھے وہ جو ہلکا سا فاصلہ تھا نا اس میں سے نور نکلا کرتا تھا. تو میرے مصطفیٰ کریم کے حسن و جمال کی بات کریں رات ختم ہو جائے گی. دوسرا حصہ ہے فضائل کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ کی قوم آئی. قرآن کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. جب قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اضرب بعصاک الحجر، یہ جو پتھر ہے یہ اپنا عصا اس پتھر پہ ماریں، پتھر پہ چوٹ لگے گی، پتھر پھٹے گا. اور پھر کیا لکھا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. پتھر پہ چوٹ لگی، پتھر پھٹا، 12 چشمے پھوٹے. لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم کی باری آئی، صحیح بخاری کتاب المغازی میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کوئی کسی برتن میں تھوڑا سا پانی، ایک چھاگل میں تھوڑا سا پانی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس چھاگل میں رکھ دیا، اس برتن میں رکھ دیا. صحابہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی یوں بہ رہا تھا جیسے 5 دریا بہ رہے. اور پوچھا گیا جابر تم کتنے لوگ تھے؟ آپ نے فرمایا اس دن ہم 1500 لوگ تھے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی.
وہ پانی ہمارے لیے کافی ہوتا. مسجد نبوی ہے، میرے آقا منبر پہ کھڑے ہیں. ایک صحابی اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، قحط ہو گیا ہے، جانور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ابھی آقا نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے مبارک پہ نہیں پھیرے تھے کہ چھم چھم نہیں برس رہے. بارش برسنا شروع ہوئی اور اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی کا کچا چھت ٹپکنے لگا. ہم بارش میں بھیگ گئے، گھر واپس آئے. جمعہ گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، اتوار اگلا جمعہ آ گیا. اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں الف لام معرفہ کا ہے. وہی شخص کھڑا ہو گیا، وہی شخص کھڑا ہو گیا. عرض کی یا رسول اللہ پیسے پہلے ویسے مر چلے تھے، اب یوں مر چلے. پہلے بارش ہوتی نہیں تھی، اب رکتی نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا پھر میں کیا کروں؟ کسی عاشق نے بڑی خوبصورت بات کہی، بڑی خوبصورت بات کہی. عاشق کہتے ہیں کہ رب نے فرمایا سونے تو آکھا سینہ بس، تو پانی برسنے لگا. اور تو آنکھیں گا بس تے ہون پھر بس کریں گے. جب تک تو نہیں کہے گا تو تب تک یہ نہیں برستا رہے گا. میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ فرماتے یوں انگلی شہادت کی اٹھائی اور یوں کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا. مولا اب اس پانی کو، بارش کو ہمارے اطراف میں برسا، ہمیں ضرورت نہیں ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا وہ بادل کا ٹکڑا جو مدینہ شہر میں برس رہا تھا وہ میرے مصطفیٰ کی انگلی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. جدھر انگلی کا اشارہ ہو رہا تھا وہی برس رہا تھا. ہم نے دیکھا مدینہ شہر میں دھوپ نکلی ہوئی ہے اور مضافات میں بارش ہوئی. پھر عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے معجزات ساری دنیا کے سامنے. تو آپ کا ایک معجزہ تھا، آپ مردے کو زندہ کرتے تھے. یعنی وہ 5 معجزات میں سے ایک معجزہ کہ آپ مردے کو زندہ کرتے. کم بزن اللہ کہتے جس جسم سے جان نکل جاتی ہے، کم بزن اللہ کہتے تو روح واپس آ جاتی، مردہ کھڑا ہو جاتا. اب میرے مصطفیٰ کریم کی جب باری آئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مردے کو زبان دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جس مردے کو زندہ کیا، اس کا جسم تھا، حواس خمسہ موجود تھے، آنکھ کان ناک سب کچھ سلامت تھا. صرف یہ کیا کم بزن اللہ کہا، روح واپس آ گئی، مردہ کھڑا ہو گیا. میرے مصطفیٰ کریم کی باری آئی. ابو جہل دشمن جان ہاتھ میں کنکریاں لے کے آیا، کہنے لگا ہے محمد سچے نبی ہو تو بتاؤ اس میں کیا ہے. رومی کہتے ہیں اس سے پوچھا در رسول گر رسول چیز در دستم نے، ہاں اگر سچے رسول ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں بتا دوں مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی والی شے بتا دے محمد کیا ہے. فقط توجہ فرمائی، ابو جہل کے ہاتھ میں پکڑی، کنکریوں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. میرے مصطفیٰ کریم کے لیے منبر بنا دیا گیا. وہ خوش تنا جس سے ٹیک لگا کر میرے مصطفیٰ کریم باز فرمایا کرتے تھے، باز فرماتے تھے. جب آقا پہلی بار منبر پر تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے سنا کہ مسجد سے رونے کی آواز آئی، جیسے بچہ بلک بلک کے روتا ہے ایسے رونے کی آواز آئی. میرے مصطفیٰ کریم نے منبر چھوڑ دیا اور اس لکڑی کے خشک تنے، آج بھی حجاج کرام جنہوں نے دیکھا ہے ریاض الجنہ میں استن حنانہ، استن حنانہ ریاض الجنہ میں آج بھی موجود ہے. اس استن حنانہ کے پاس گئے میرے مصطفیٰ کریم اور اس سے گفتگو فرمائی، اس سے گفتگو فرمائی. رومی نے نقل کیا کہ میرے آقا نے اس استن حنانہ سے پوچھا گر تبھی خواہی ترا نخل کنم، اے میرے فراق میں رونے والے، لکڑی کے خشک تنے ذہن میں رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے
جس مردے کو زبان دی اس کا جسم تھا، حواس تھے، شعور تھا، فقط روح نکل گئی تھی، قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کے روح لوٹا دی۔ میرے مصطفیٰ نے جس مردے کو جان دی اس کے پاس جسم نہیں ہے، حواس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نے جان بھی دے دی، شعور بھی دے دی، سمجھ بھی دے دی، گفتگو کی۔ فرمایا اگر تو چاہتا ہے، گر تو بھی خواہی ترا نخل کنم، اے خجور کے خشک تنے اگر تو چاہتا ہے تو تجھے ابھی درخت بنا دیتا ہوں۔ شرقی و غربی ترا بیوا چنم، مشرق و مغرب سے آنے والے تیرا میوہ کھائیں گے، اور اگر تو چاہتا ہے تو تجھے جنت کا درخت بنا دیتا ہوں، اولیاء کرام تیرا میوہ کھائیں گے۔ اس خشک تنے نے عرض کیا آقا مجھے جنت بھجوا دیں۔ وہ میرے مصطفیٰ کے فراق پہ رونے والا لکڑی کا خشک تنا قیامت، وہ فرمائے سے دفن کر دو، قیامت کے دن یہ بھی جنت میں جائے گا، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کے اگر فضائل کے باب میں جائیں تو بے شمار فضائل۔ اب آخری چیز خصائل میرے مصطفیٰ کریم کی سیرت، جس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے آج، جس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ میں پیغام کے طور پہ عرض کرنا چاہوں گا، بڑی ضرورت ہے کہ ہم میلاد مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سیرت منانا ان کا کام ہے، ہمارا تعلق صرف میلاد سے ہے۔ یاد رکھیں سیرت مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ کا حصہ ہے، ذکر مصطفیٰ کا حصہ ہے، اور سیرت مصطفیٰ کو دیکھیں کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے سیرت مصطفیٰ ہے۔ قرآن نے کہا اعدلوا هو اقرب للتقوی، لوگوں عدل کرو یہ تقوی کے قریب تر ہے، عدل کرو یہ تقوی کے قریب تر ہے۔ اب عدل میرے مصطفیٰ نے کیسا کیا؟ عرب کے خاندان کی ایک عورت فاطمہ نامی، اس نے چوری کی، جرم ثابت ہو گیا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ وہ خاندان کے وڈیرے اکٹھے ہو کے حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اسامہ ہم بڑے خاندان کے لوگ ہیں، اگر اس سزا پہ عمل درآمد ہو گیا، ہماری بیٹی ہے، اس کے اگر ہاتھ کٹ گئے ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو حضرت اسامہ بن زید چونکہ میرے آقا کے بڑے منظور نظر تھے، یہ حضرت زید بن حارث کے شاہزادے تھے، بہت منظور نظر، وضو کرا رہے تھے، پانی پیش کیا، میرے آقا بڑی خوشگوار طبیعت میں تھے، تو حضرت اسامہ نے عرض کر دیا حضور وہ خاندان کے وڈیرے کہتے ہیں اس سزا کو اس میں کمی کر دیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا ہوا چہرہ یک لخت متغیر ہو گیا، چہرے پہ جلال آ گیا، فرمایا اسامہ تم سے پہلے کی امتیں فقط اس لیے تباہ ہوئی ہیں کہ وہ غریبوں کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کرتے تھے، امیروں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ فرمایا اب بات میری ہے سنو، فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا۔ اب یہ بات تصور میں رکھیں کہ اس سیدہ فاطمہ کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے آنے پہ میرے مصطفیٰ کریم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہم جب آقا سے بات کرتے ہم عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اور جب میرے مصطفیٰ کریم سیدہ فاطمہ سے بات کرتے تو کہتے ابھی فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ ساری دنیا کے ماں باپ مجھ پہ قربان اور میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، وہ فاطمہ الزہرا۔ اور یہاں ایک بڑی درد بھری بات سنا، جب سیدہ کائنات کی شادی ہوئی نا حیدر کرار سے، تو آپ حضرت حیدر کرار کا جو گھر تھا وہ مسجد نبوی سے تھوڑا سا دور تھا، یعنی اس وقت یہ آج جو مسجد نبوی ہے، آج موجودہ مسجد نبوی، یہ اس وقت پورا مدینہ شہر تھا، یہ پورا مدینہ شہر تھا۔ آپ جانتے ہیں مسجد غمامہ آج وہ مسجد نبوی کے اندر ہے، اس وقت یہ شہر سے باہر تھا۔ تو
اس وقت وہ جو چھوٹا سا شہر تھا مدینہ منورہ، اس میں دوری کتنی ہوگی، لیکن وہ 5-6 گھر دور تھے حضرت علی کرم اللہ اپنا گھر تھا. تو حضور علیہ السلام کو اپنی شہزادی سے یہ دوری بھی گوارا نہیں، یہ دوری بھی گوارا نہیں تھی. اب سیدہ کائنات نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، بابا یہ جو مسجد کے ساتھ گھر ہے نا، یہ نعمان بن حارثہ کا ہے، یہ نعمان بن حارثہ کا ہے. اگر آپ اسے کہہ دیں تو وہ ہمارے ساتھ یہ گھر بدل لے گا، ہمارے ساتھ یہ گھر بدل لے گا. میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ مجھے حیا آتی ہے. آج لوگ اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں اور غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. غریب کو ایک چونٹی جتنی بھی حقوق نہیں دی جاتی، لیکن مصطفیٰ کریم نے فرمایا مجھے نعمان کو کہتے ہوئے حیا آتا ہے. یہ بات کسی نے سن لی اور حضرت نعمان بن حارثہ تک پہنچ گئی. ہائے حضرت نعمان بن حارثہ تک پہنچ گئی. آکے ہاتھ جوڑ کے عرض کی آقا میں بھی، میرا مال جان اولاد سب کچھ آپ کے قربان. آقا آپ نے یہ کیسی بات کہہ دی؟ حضور میرا سب کچھ آپ کے لیے ہے، جیسے آپ چاہیں گے ویسا ہو جائے گا. حضور آپ کی خواہش ہے نا میں گھر بدل لوں. حضور گھر بدل رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت حارثہ نعمان بن حارثہ نے وہ گھر دے دیا. سیدہ کائنات اس گھر میں آ گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لاتے نا فرماتے یا اہل بیتی صلو، اے اہل بیت مصطفیٰ اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. ہر نماز میں آواز دیتے اپنی شہزادی کو. تو وہ شہزادی جس سے میرے مصطفیٰ کو یہ تھوڑی سی دوری بھی گوارا نہ تھی، اس کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا. اے اسامہ جاؤ ان وڈیروں کو بتا دو، ارے یہ تو خاندان بنو ہاشم کی عام فاطمہ نامی عورت ہے. یہاں اگر میری لخت جگر فاطمہ ہوتی، میری نور نظر فاطمہ ہوتی، حسنین کی اماں فاطمہ ہوتی، اگر جرم ہوتا میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کے حکم دے دیتا. یہ میرے مصطفیٰ کا عدل ہے جو کائنات میں پھر اور کوئی نہیں کر سکا. سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے میں جرم ثابت ہو گیا، حکم دیا اس کو 100 درے مارو. 80 درے لگ گئے، بیٹے کی جان نکل گئی. جلاد کے ہاتھ رک گئے. فرمایا روک کیوں گئے ہو؟ عرض کی حضور جان نکل گئی ہے. فرمایا 20 درے اس کی لاش میں مار دو تاکہ میرے محمد کا قانون پورا ہو جائے. قیامت تک آنے والا مورخ یہ نہ کہے کہ فاروق اعظم نے بے انصافی کی تھی. اپنے بیٹے کی بات آئی تو بے انصافی کی تھی. تو فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، لوگوں عدل کرو یہ تقوی کے قریب ہے. پھر جب معاف کرنے کی بات آئی، عفو درگزر کی بات آئی، طائف کے بازار میں لوگوں نے پتھر مارے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ زیادتی ہوئی، انہوں نے بد دعا کی، آپ بھی ہاتھ اٹھا دیں. فرمایا میرے غلاموں سابقہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی بھی رحمت للعالمین بن کے نہیں آیا. جس قوم نے پتھر مارے ہاتھ اٹھائے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرے مولا میری قوم کو ہدایت دے یہ مجھے جانتے نہیں. پھر جب مکہ فتح ہو گیا، فتح مکہ کے موقع پر مکہ والے جنہوں نے آپ کو گھر سے نکالا تھا، اذیتیں دی تھی، تکلیفیں دی تھی، ساری زندگی ستایا تھا، وہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج چن چن کر ہم سے بدلے لیے جائیں گے، ہم سے حساب لیا جائے گا. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر اونٹنی پہ سوار ہو کر شہر مکہ میں داخل ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، مکے والو آج سے کوئی بات کچھ نہیں ہوگی، جاؤ تم سب کو آزاد کرتا ہوں. یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے، میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے. آج اس محفل کا پیغام دے کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم
میلاد مناتے ہیں اور اکثر یہ نعرہ لگتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یاد رکھیں میلاد منانا غلامی نہیں ہے. میلاد منانا غلامی نہیں ہے. میلاد میں یہ آپ نے جھنڈیاں لگائیں, کمکمے کے لگائے, سارا اہتمام کیا, یہ غلامی نہیں ہے, یہ محبت رسول ہے. یہ کیا ہے؟ محبت رسول ہے. غلامی کسی اور شے کا بے شک بے شک. غلامی یہ نہیں ہے. غلامی یہ ہے, اور سلام بھائی بات کر رہے تھے نا کہ سردیوں کی یکبستہ رات تھی, فرانس میں میرے آقا کی گستاخی ہوئی, بے ادبی ہوئی. وہ بابا جو پاؤں سے معذور ہے, پاؤں سے معذور ہے اور ڈرپ لگی ہوئی ہے, اور یکبستہ رات میں اسلام آباد میں آ کر میرے مصطفیٰ کی ناموز کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ غلامی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلامی ہے. اور پھر پاکستان کی سرزمین پر حق کی آواز بلند کرنا بڑی بات ہے, لیکن جہاں میں حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام پیش کر رہا ہوں, وہی میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. ہالینڈ میں جب وہ خاکے بنے, نماز ہونے لگی, شیخ الاسلام نے ہالینڈ جا کر وہاں پریس کانفرنس کی تو ایک صحافی نے کہا کہ یہ تو اظہار رائے کی آزادی ہے, ہم جو کہنا چاہتے ہیں ہمیں اظہار رائے کی آزادی ہے, آپ اس پہ کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ تو پوچھا کیوں؟ آپ جانتے ہو یہ جو بلاسفیمی لا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو گستاخی کا قانون ہے, اگر تم لوگوں نے اپنی بائبل پڑھی ہوتی تو تمہیں اندازہ ہوتا یہ قانون قرآن میں نہیں آیا, یہ سب سے پہلے تورات میں آیا, پھر تورات سے انجیل میں آیا, اور وہی قانون آج قرآن میں ہے. اگر تم نے اپنی بائبل پڑھی ہوتی تمہیں یہ ضرورت نہ ہوتی. یہ بلاسفیمی لا سب سے پہلے بائبل میں تھا, تمہیں اپنی بائبل کی خبر بھی نہیں ہے. اور تم جسے اظہار رائے کی آزادی کہتے ہو, تم یہ کہتے ہو کہ جی میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں خاکہ بناؤں تو میں اپنے دل کی بات مانوں گا. ڈاکٹر صاحب نے کہا دل کی ہر بات نہیں مانی جاتی. تم اگر کہتے ہو کہ دل کی بات مان کر سب کچھ جائز ہے تو یہ بات یاد رکھو, میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں پنچ مار کر تمہارا جبڑا توڑ دوں, کیا مجھے اجازت دو گے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مکہ مار کے تمہارا منہ توڑ دوں, تو کیا مجھے اجازت دو گے؟ نہیں. تو آپ نے فرمایا یہ جو تم خاکے بنا رہے ہو اس سے 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے. تم جسے اظہار رائے کی آزادی کہتے ہو اس سے 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے. اسے کیسی آزادی کہتے ہو؟ انگلینڈ میں لندن میں ایک ہائیڈ پارک ہے, ان کے ہاں ایک دن ہوتا ہے جس کو ڈے آف لبرٹی کہتے ہیں. اس دن انہیں آزادی ہوتی ہے, ہر طرح کی آزادی, ان پر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. تو سردیوں کے دن تھے, ایک انگریز بینچ پہ بیٹھا ہوا, صبح سویرے سویرے ایک دوسرا انگریز چھڑی گھماتا ہوا اس کے قریب سے گزرا, تو وہ چھڑی وہ جو بیٹھا ہوا انگریز تھا اس کی ناک پہ لگ گئی. سردیوں کے دن تھے, تکلیف ہوئی, تو اس نے کہا واٹس رانگ ود یو, یہ کیا ہوا بھائی, یہ چھڑی تم نے کیوں ماری؟ اس نے کہا ٹوڈے the day of liberty, I am at liberty, I want to do, I'll do what I want to do. آج یوم آزادی ہے, آج میرا جو جی چاہے گا وہ میں کروں گا. تو اس انگریز نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی, اس نے کہا مائنڈڈ جنٹلمین, your liberty starts from where my nose ends. تمہاری آزادی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں میری ناک ختم ہوتی ہے. You are not supposed to poke into my nose. میری ناک کے اندر یہ چھڑی گھسیڑنا یہ تمہاری آزادی نہیں ہے. تو غلامی یہ ہے کہ ان کی سرزمین پر انہیں للکار کر کہا جائے کہ تم غلط ہو. تو یاد رکھیں, ہمیں جہاں میلاد منا کر محبت رسول کا ثبوت بھی دینا ہے وہاں غلامی رسول کا ثبوت بھی دینا ہے. جہاں میرے مصطفیٰ کریم کی ناموس پہ بات آ جائے اس ناموس پہ سمجھوتا نہیں کرنا, اس ناموس پہ سمجھوتا نہیں کرنا, یہ غلامی ہے. اور پھر میلاد
سال میں ایک دن کا عمل نہیں ہے. عمل وہی مقبول ہوتا ہے جس میں دوام ہو. ایک بندہ ایک رات کھڑے ہو کے 100 نفل پڑھ لے اور پھر 3 دن اس سے نمازیں بھی قضا ہو جائیں تو کیا یہ مقبول ہو؟ نہیں. عمل وہ مقبول ہے آپ 2 نفل پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں, ایک رکوع تلاوت کریں لیکن روزانہ کریں تاکہ اس میں دوام ہو. تو میلاد مصطفیٰ سال میں ایک دن کا عمل نہیں ہے, یہ سارے سال کا عمل ہے اور سارے سال کا عمل ذکر مصطفیٰ ہے اور ذکر مصطفیٰ سارے سال کرتے رہے آپ کے نام اعمال میں میلاد کا ثواب لکھا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ عشق مصطفیٰ کو, میلاد کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ کو جلائے رکھنا, عشق مصطفیٰ کی آگ کو جلائے رکھنا. بس یہ ذکر مصطفیٰ جاری رہے گا, عشق مصطفیٰ کی آگ جلتی رہے گی اور یہ میلاد کے نغمے یوں ہی گونجتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ.